صل على محمد وآل محمد۔ امام سید سجاد ذرا سوچے، جس وقت کربلا ختم ہوئی ہے اور کربلا کوفے سے لے کے شام تک کے درمیان میں ان کا خطبہ ہے، یعنی وہ ڈرے نہیں، وہ تھکے نہیں، وہ رکے نہیں، مکمل طریقے سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اور پھر جب ایک مرتبہ شام سے ہوتے ہوئے، کربلا سے ہوتے ہوئے پھر جب مدینے واپس آئے ہیں امام سید سجاد، تو اس وقت چاروں طرف سے دشمنوں نے ان کے گھر کو گھیر کے رکھا تھا، چونکہ ان دشمنوں کو ڈر تھا کہیں ریونج کے لیے یہ اپنی فوج نہ تیار کر لے اور ایک مرتبہ حملہ آور نہ ہو جائے، اس لیے مکمل طریقے سے ناکہ بندی تھی ان کے اوپر۔ تو پھر انہوں نے یہ کربلا کو زندہ کیسے رکھا، کربلا کے پیغام کو پہنچایا کیسے؟ تو ایک مرتبہ خود ان کا گریہ، یہ جو گریہ ہے جس کو ہم آپ کرتے ہیں، اس میں ماشاءاللہ سے جسم کے لیے بھی بہت بہتر ہے، آنکھ کے لیے بھی بہتر ہے جسمی طور کے اوپر، اور یہ تحفہ پروردگار عالم کا شیئن حیدر کرار کو اللہ نے ادا کیا۔ جتنے آنسو امام حسین کے لیے گرے ہیں اس دنیا میں، آج تک کسی شخصیت کے لیے اتنے آنسو نہیں گرے ہیں۔ امام سید سجاد جب تک زندہ رہے ہیں مستقل طور کے اوپر روتے رہے، یعنی انہوں نے امام حسین کے نام پر رونا، یہ سنت ائمہ معصومین ہے، سنت انبیاء کرام ہے، اور اس کو زندہ کیا ہے، کربلا کو رو کر زندہ کیا ہے۔ اب ہنسنے کے اوپر تو کوئی آدمی نہیں پوچھتا، مگر رونے کی وہ پوچھتا۔ آج دشمن جو پریشان ہے، اپنے آپ میں ناکام ہے، تو اسی لیے کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے، رو کے اپنا پیغام پہنچا رہی ہے، اور رونے میں بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے، بلکہ یہ اس عظیم ہستی کے لیے رو رہے ہیں کہ جس کے لیے جیمی کارٹر نے جب چھپ کے عزاداری امام حسین کی دیکھی تھی، جو امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے شاہ سے خواہش کی تھی ہم چھپ کے دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا تو 1400 سال پہلے ان کے لیڈر کا انتقال ہوا ہے، شہید ہوئے ہیں، اور آج تک وہ ایسا روتے ہیں کہ جیسے کہ آج ہوا ہے انتقال، آج ہوئے شہید۔ تو جس کا لیڈر زندہ رہتا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا۔ پھر جو امام سید سجاد یہاں آنے کے بعد جو انہوں نے اپنے پریکٹیکلی طور کے اوپر چاروں طرف سے دشمن کے نرغے میں گھرے ہوئے تھے، تو خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ کتاب یعنی دعاؤں کی شکل میں ایک مرتبہ پیغام دینا شروع کیا تھا۔ صحیفہ سجادیہ اس زمانے کی عطا ہے، اور دعاؤں کے درمیان میسج ہوتا تھا کہ جو ماشاءاللہ سے ہمارے مومنین اور جو ان کے ریپرزنٹیٹیو تھے وہ جناب سمجھ جاتے تھے، اور اس کے اندر میں بہترین ہدایت کا پیغام بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے رابطہ اور اللہ سے لو اور اللہ سے مثال ہمکنار ہونے کا ذریعہ بھی جناب امام سید سجاد نے اس صحیفہ سجادیہ کچھ بڑے بڑے سنی علماء کو جب یہ کتاب ملی ہے تو وہ حیران ہو گئے، کیا اسلام کے اندر میں ایسی بھی کوئی کتاب موجود ہے کہ جو توحید کے اوپر اس انداز سے گفتگو کرتی ہو، نبوت کے اوپر گفتگو کرتی ہو۔ اب ذرا سوچیے، وہ کتاب لکھی گئی اس وقت جس وقت چاروں طرف سے ناکہ بندی تھی، امام سید سجاد کے گھر پر آنا جانا، اس کے اوپر بڑی زبردست نگرانی تھی، کیونکہ کہیں کربلا کا ریونج لینے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ دوسرا طریقہ انہوں نے کیا اختیار کیا تھا، غلام کو خریدتے تھے، اس زمانے میں بہت رائج تھا، بڑے بڑے تاجر جو ہے غلام خرید کے لے کر آتے تھے افریقہ سے، ادھر سے ادھر سے، اس کے بعد پھر لا کے وہ بیچتے تھے، اور اس کے بعد پھر یہی ان کا بزنس تھا۔ جیسے آج کل کے زمانے میں بہت قسم کا بزنس اس ٹائپ کا ہے، دوسرے ٹائپ سے بھی ہے، تو وہ خدمت میں آپ کیس کریں۔ سید سجاد مردوں کو جو اپنے پاس رکھ لیتے تھے، عورتوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے پاس بھجوا دیتے تھے، تو وہ جناب امام سید سجاد ان لوگوں کو باقاعدہ پالش کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر کربلا کے سلسلے میں ان کو بتاتے تھے۔ جب کربلا کے امام کے زبان سے نکلتے ہوئے الفاظ ہوتے تھے، وہ لوگ رونے لگتے تھے، اور پھر کربلا کا پورا واقعہ بتاتے تھے، کرتے کرتے جب ایک دم یہ سب پختہ ہو جاتے تھے تو ان کو آزاد کر کے ان کے ملک بھجوا دیتے تھے امام۔ اسی طریقے سے عورتوں میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کام کو انجام دے رہی تھی۔ تو یہ آج پوری دنیا میں جو عزاداری پہنچی ہے، وہ جو غلام پھر اپنے اپنے ملک واپس گئے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ عزاداری جناب قائم رکھی اور ماشاءاللہ سے پھیلائی، اور اس کے بعد پھر وہ دشمنوں کے درمیان سے کتنے خاموشی کے ساتھ کام کو انجام دے دیا، اور دشمن سمجھ بھی نہیں پایا کہ کربلا کو زندہ کر دیا امام سید سجاد نے۔